سمپل ایک تخمینہ لگا لیں کہ تمام جو انڈر 5 ڈیتھس ہیں ان کا 25% نمونیا سے ہوتا ہے. تو ہر سال پاکستان میں اگر 4.5 لاکھ بچوں کی اموات ہوتی ہیں تو اس کا 1/4 نمونیا کی وجہ سے. خواتین اور بچوں کی صحت کے ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا یہاں جن اعداد و شمار کا حوالہ دے رہے ہیں وہ عالمی طور پر تسلیم شدہ ہیں. تاہم اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیمونیا کی ہب نامی ویکسین پاکستان میں حکومت کی جانب سے امیر یا غریب تمام طبقات کے بچوں کے لیے کافی عرصے سے میسر ہے. اس کے باوجود ہر سال پاکستانی بچوں کے نیمونیا سے متاثر ہونے اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی بڑی تعداد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پچھلے سال دنیا میں ہر سال اپنی 5ویں سالگرہ سے پہلے ہی ہلاک ہو جانے والے بچوں کی تعداد پہلی مرتبہ 1 کروڑ سے نیچے آئی ہے. تو یہ تو ہوئی اچھی خبر، لیکن بری خبر یہ ہے کہ ابھی بھی 5 سال سے کم عمر کے 90 لاکھ بچے ہر سال موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. یہ ہیں ڈاکٹر پیٹر ہوٹیس. دنیا میں پولیو کے مرض کے لیے منہ کے ذریعے دی جانے والی ویکسین متعارف کروانے والے ڈاکٹر البرٹ سیبن کے نام پر واشنگٹن ڈی سی میں قائم سیبن ویکسین انسٹیٹیوٹ کے صدر. اس وقت دنیا میں نمونیا کے مرض اور اس سے ہونے والی بچوں کی اموات کی بڑی وجہ نیوموکوکل نمونیا ہے. مطلب یہ کہ نمونیا کی بڑی وجوہات میں سے ایک نیوموکوکل بیکٹیریا سے ہونے والا نمونیا اس مرض کی کسی بھی دوسری قسم کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں لوگوں کو متاثر کرتا ہے. اور ہب ویکسین نمونیا کی ہیموفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی نامی قسم کے خلاف حفاظت کرتی ہے، نیوموکوکل نمونیا کے خلاف نہیں. ڈاکٹر سیرو ڈی کارڈوس سیبن ویکسین انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں. نیوموکوکل نمونیا ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور ہر سال اندازاً 8 لاکھ بچے سے ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کیونکہ اس بیماری کے علاج کے لیے ویکسینز دستیاب ہیں، ایک نہیں 3 ویکسینز. اگرچہ نیوموکوکل نمونیا کے لیے ویکسین پاکستان کی مارکیٹ میں دستیاب ہے لیکن عوام کی اکثریت کی پہنچ سے دور. اگر سستی ہوتی تو گورنمنٹ اویلیبل نہ کر دیتی. پرائیویٹ ہے، اگر ہم یہاں پر بھی تو علاج کروا رہے ہیں نا، روز آتے جاتے ہیں، اس کا بھی خرچہ ہوتا ہے. اگر ایک ہی بار ہم بچے کو ویکسینیٹ کروا لیں تو کم از کم ساری زندگی کے لیے ہمارا بچہ تو اس سے محفوظ ہو جائے گا نا. میرے علم میں ہے کہ نیوموکوکل ویکسین $15-20 سے زیادہ کی ہے. $15-20. لیکن پاکستان کے بچوں کی صحت کا مستقبل نیمونیا کی اس خطرناک قسم سے جلد ہی محفوظ ہونے کی امید ہے جب نیوموکوکل ویکسین غریب یا امیر تمام بچوں کے لیے حکومت کی جانب سے دستیاب ہوگی. انشاءاللہ ہم انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کسی قیمت پہ نہیں، مطلب یہ کہ بالکل مفت لوگوں کے لیے نیوموکوکل ویکسین. اس وقت امریکہ میں $70-80 کی ہے. اور نیوموکوکل ویکسین کی پاکستان میں بڑے پیمانے پر عوام کے لیے دستیابی ان کاوشوں کا پھل ہوگا جن میں حکومت پاکستان سمیت کم از کم 3 کرداروں کی کارکردگی نمایاں رہی ہے. ایک سیبن ویکسین انسٹیٹیوٹ جس کا ویکسین ایڈوکیسی اینڈ ایجوکیشن کا شعبہ ترقی پذیر دنیا کی حکومتوں کو نمونیا جیسی مختلف بیماریوں کے ان کی معیشت اور عوام کی صحت پر ہونے والے منفی اثرات سے آگاہ کرتا ہے. اور اس مقصد کے لیے ہم نے نیوموکوکل اویئرنیس کاؤنسل آف ایکسپرٹس یا پیس بنائی ہے جس میں دنیا بھر سے شامل 19 ماہرین نمونیا کے مرض پر قابو پانے کے لیے وکالت کا کام کرتے ہیں. اور اس کاؤنسل کی ایک رکن پاکستان سے تعلق رکھنے والے آغا خان یونیورسٹی کے سائنٹسٹ ڈاکٹر بھٹا ہیں. اس کاوش کا دوسرا اہم کردار ہے خود پاکستان کی حکومت. ایسا ملک جہاں کہ ہم اپنے GDP کا 1% بھی ہیلتھ پہ، صحت پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہاں اتنے $1 ملین کی یہ ویکسین 170 ملین کی آبادی میں میسر کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تب بھی میں حکومت کی بڑی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ریکمنڈیشنز پہ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے، تیاری کی اور پھر اپلیکیشن دی گاوی کو کہ ہمیں ہماری مدد کریں کہ ہم یہ ویکسین پاکستان میں میسر کر سکیں. اور تیسرا اہم کردار گلوبل الائنس فار ویکسین انٹرونشن یا گاوی کا ہے. It's just exciting that a vaccine which was first introduced. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ایسی ویکسین جو امریکہ جیسے صنعتی ملک میں بھی ابھی سن 2010 کے اوائل میں ہی متعارف کروائی گئی ہے،
اب دنیا کے چند ان ترقی پذیر ممالک میں بھی 1 سال سے کم عرصے کے وقفے کے دوران دستیاب ہوگی جہاں یہ مرض بچوں کی سب سے زیادہ اموات کی وجہ بن رہا ہے۔ In 2011, Pakistan, which is a country with a اور اندازاً 50 لاکھ بچوں کی سالانہ پیدائش کی تعداد رکھنے والا پاکستان بھی اب ایڈوانسڈ مارکیٹ میکانزم نامی ایک نئے طریقہ کار کے ذریعے نمونیا کی جدید ترین ویکسین کی دستیابی سے سن 2011 میں اپنے بچوں کو اس مرض سے محفوظ کر پائے گا۔ advanced market commitment. ایلیکس پلاسیوس امریکہ میں گلوبل الائنس فار ویکسین انٹرونشن یا گاوی کے خصوصی نمائندے ہیں۔ گاوی یونیسیف، عالمی ادارہ صحت، ویکسینز بنانے والی کمپنیز اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جیسے اداروں سمیت ایک عالمی اشتراک ہے۔ یہ ادارہ صحت کے شعبے میں پاکستان جیسے ضرورت مند ممالک کی درخواست پر ویکسینز بنانے والے اداروں سے مطلوبہ ویکسینز کی کم قیمت پر دستیابی کے لیے مذاکرات کرتا ہے۔ What is advanced market commitment? ایڈوانس مارکیٹ کمٹمنٹ کیا ہے اور یہ پاکستان میں نیوموکوکل ویکسین کی فراہمی میں کیا کردار ادا کرے گی؟ So the advanced market commitment is ایڈوانسڈ مارکیٹ کمٹمنٹ کے ذریعے مارکیٹ میں موجود طاقتوں کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر کام کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے خلاف۔ Right now, the pneumococcal vaccine is more than 5,000. اس وقت نیوموکوکل ویکسین کی ایک ڈوز پاکستان کی مارکیٹ میں اندازاً 5,000 روپے سے بھی زائد ہے، جو آبادی کی اکثریت کی پہنچ سے باہر ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے اس کی پاکستان میں فراہمی کے بعد اس کی قیمت کیا ہوگی؟ Available through your program. well, the Gavi finances the bulk of the cost of the vaccine. گاوی ایڈوانسڈ مارکیٹ کمٹمنٹ کے ذریعے سے ویکسین کی قیمت کا بڑا حصہ ادا کرے گا، جس سے اس کی قیمت ویسے ہی نسبتاً کافی کم ہو گئی ہے، اور پبلک مارکیٹ میں جیسے یہاں امریکہ میں نیوموکوکل ویکسین کی ایک ڈوز کی قیمت $90 ہے، ایڈوانسڈ مارکیٹ کمٹمنٹ کے ذریعے یہ قیمت کم ہو کر $3.50 ہو جاتی ہے۔ تاہم ویکسین کی اس کم قیمت کا بوجھ بھی عوام پر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ حکومت اس کی ادائیگی کرے گی۔ The fact that Pakistan will be one of the first few countries in the world. پاکستان کے گاوی کی جانب سے اپنے عوام کے لیے اس ویکسین کو حاصل کرنے والے پہلے چند ممالک میں سے ایک ہونے کا کریڈٹ کس کو دیا جانا چاہیے؟ Who do you think should be given the credit for this? I would say the donors that have made possible the financing in the first instance of the advanced market commitment. میری رائے میں اولاً ڈونرز کو جنہوں نے یہ ایڈوانسڈ مارکیٹ کمٹمنٹ کو اپنی مالی معاونت سے ممکن بنایا، اس کے علاوہ گاوی کے پارٹنرز کو بھی، اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ کمیونٹی کو بھی اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے جنہوں نے ایک ایسے طریقہ کار میں اپنی گہری دلچسپی ظاہر کی جس کی مدد سے ہمارے لیے تاریخ میں پہلی بار انسانی جانیں بچانے والی نئی ویکسین جیسی کسی ٹیکنالوجی کی صنعتی ملک میں ایجاد اور اس کے ترقی پذیر دنیا میں متعارف ہونے کے وقفے کو بہت زیادہ کم کرنا ممکن ہوا۔ تاریخی طور پر یہ 17 سے 20 سال پر مشتمل ہوا کرتا تھا، اس کو 2 یا 3 سال پر لے آنا یقیناً ایک بریکنگ نیوز ہے۔ Developing countries, historically that's been about 17 to 20 years. To move that down to less than 2 or 3 years is really fantastic. یہ روانڈا ہے، جہاں نیوموکوکل ویکسین کے گاوی کی جانب سے حال ہی میں متعارف کروائے جانے کے بعد سے اب تک یہاں نیمونیا کے مریضوں میں خاصی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ فرانسو کوانی روانڈا کے اس ہیلتھ سینٹر میں نرس ہیں۔ اس ویکسینیشن پروگرام کے متعارف کرائے جانے کے بعد سے ہم نے نمونیا کے کیسز میں بہت کمی دیکھی ہے۔ اب تو اکثر پورا مہینہ نمونیا کا ایک بھی مریض نہیں آتا۔ روانڈا اور گیمبیا کے بعد اب جلد ہی پاکستان دنیا کے ان 15 ممالک میں سے ایک ہوگا جنہیں گلوبل الائنس فار ویکسین انٹرونشن کی جانب سے نیوموکوکل ویکسین کی کم نرخوں پر فراہمی کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ Any particular reason? پاکستان کے دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہونے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے جہاں یہ ویکسین گاوی کی جانب سے سب سے پہلے فراہم کی جائے گی؟ Oh, I think it has prioritized immunization. اس کی وجہ پاکستان کا ویکسینیشن کو عوام کی صحت کی دیکھ بھال کے بڑے ذریعے کے طور پر اپنی اہم ترجیحات میں شامل کرنا، اس کی کامیاب درخواست اور پھر اس کا ایشیا کے ان ممالک میں سے ایک ہونا ہے جہاں ویکسینیشن کے ضرورت مند بچوں کی سب سے بڑی تعداد بستی ہے۔ اب کم از کم نیوموکوکل نیمونیا سے بچاؤ کے منتظر پاکستانی بچوں کی تعداد میں یقیناً کمی ہونے والی ہے، ایک ایسی بین الاقوامی کوشش کے نتیجے میں جس کا محور یہ سوچ ہے کہ بچوں کے صحت مند مستقبل کو یقینی بنانا ایک قوم یا ملک کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام عالمی برادری کا فرض ہونا چاہیے۔ نزلہ زکام بگڑ جائے تو ڈبل نیمونیا بن جاتا ہے۔ ایک بریک کے بعد نزلہ زکام سے منسلک بعض آراء کا
طبی سائنس کی روشنی میں جائزہ۔